اللہ رب العزت نے جتنی شریعتیں، کتابیں، نبوات، رسالات مبعوث فرمائیں، نازل فرمائیں، اللہ تعالی نے ان سب کی بنیاد عقیدہ توحید پر اور ان کی عمارت ان شریعتوں کے اصحاب انبیاء و رسل پر رکھی۔ یہ بات سمجھ لینا نہایت واجب ہے۔ دین اللہ تعالی اتارتا ہے، اللہ ہی دین کا حق رکھتا ہے، کسی اور کو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی طرف سے دین سازی کا اختیار نہیں ہے۔ ہم یہ جملہ بہت سلیس کر کے عرض کر رہے ہیں، جب یہ مسلم ہے کہ یہ ساری مخلوق، یہ یونیورس، یہ کائنات، جو کچھ ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سب اللہ کی خلق ہے، اس کی مخلوق ہے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی طرف سے دین سازی کا حق نہیں ہے۔ یہ حق اللہ رب العزت نے اپنے لیے مختص فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالی نے انبیاء اور رسل کو بار بار بھیج کر اپنے اس حق کی ایکسرسائز کی ہے۔ ہر نئی قوم پر اللہ نے رسول بھیجا، اس رسول کو مجموعہ احکام دیا جو دین کہلایا۔ سو نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اسی حق کا ثبوت ہے۔ اللہ نے انسان پر اپنا حق استعمال کیا۔ یأتینکم منی ہدن، تمہارے پاس میری طرف سے دین آئے گا۔ فمن تبع ہدایا، جو میرے دین پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں اس کو کوئی خوف و خطر ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم صدمہ ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ متبع، ایک ایسا اصول جس سے کسی بنی آدم کو، کسی مسلمان کو مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر جو شریعت بھیجی اس کی بنیاد ایک رکھی۔ سو جتنی شریعتیں، کتب، نبوتیں آسمان سے آئیں وہ سب ایک بنیاد پر ہیں۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق عمل صالح کرو۔ کسی شریعت کی بنیاد اساس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول نے ایک ہی تقریر دہرائی، ان اعبدوا اللہ، اے بنی نوع انسان اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ابلیس، طاغوت، شیطان، اس سے اجتناب کرو، دور رہو۔ سو جتنی شریعتیں اور کتابیں ہیں ان سب کی ایک بنیاد ہے، دو بنیاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بنیاد پر عمارت اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیاد عقیدہ توحید کو بنا دیا اور اس امت کا معمار اس کا نبی مقرر کر دیا۔ اس امت کے لیے معمار، مستری، تعمیر کرنے والا اس امت کا رسول، نبی، پیغامبر، اس کو کھڑا کر دیا۔ یہی اصول و قاعدہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور یہ موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، شاید قرآن مجید میں بلکہ بالیقین قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت سے، تکرار سے دہرایا جانے والا، بیان کیا جانے والا یہ اہم ترین موضوع ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہمارے اندر آخری رسالت و نبوت ہے، اور اس نبوت اور رسالت میں وہی معیار بدرجہ اتم مستلزم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم کو تمہارا نبی دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس بات سے تم کو تمہارا نبی منع کر دے، روک دے، حکم صادر فرما دے، فانتہوا، اس پر رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سو وہی قاعدہ یہاں اللہ تعالی نے اسی طرح منطبق فرمایا، اور 30 پاروں میں سے بہت بڑا حصہ قرآن پاک کا، جس کا آنے والا مہینہ شہر رمضان انشاءاللہ ہمارا استقبال کرے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے۔ قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالی نے اس موضوع کے بیان کے لیے مختص کیا۔ امت کے اندر سٹینڈرڈ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا، الکتاب والحکمت، ہم نے دو چیزیں تم کو دیں، اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی تفسیر، تطبیق، انٹرپریٹیشن، عملی شکل، حکمت۔ اور امر مشاہد ہے کہ جب حکمت کا، حدیث کا، نبی پاک کی بات کا اقرار نہ کیا جائے تو قرآن مجید میں تعویل، تعطیل، بہانہ سازی، مفہوم و معنی کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اس کا راہ کھلتا ہے۔ اور جتنی خرابیاں اہل تورات،
اہل انجیل کے اندر آئیں، ان خرابیوں کا اصل سبب یہ رہا کہ ان کی سند، ان کے نبی کا فرمان ان تک محفوظ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اپنی کتاب قرآن مجید کا پابند فرمایا، ہمیں اللہ رب العزت نے اسی طرح اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیاری بات کا، ہر حکم کا، ہر حرکت کا، ہر امر و نہی کا پابند فرمایا۔ ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر سمجھنا چاہیے، دین کا ماخذ، دین کا مصدر نہ ایک ہے نہ تین۔ ہم دین کے مصادر اور مآخذ کو نہ محدود کر سکتے ہیں نہ وسیع۔ اگر ہم محدود کریں گے تو بھی وہی نقصان لازم آئے گا جو اس کے وسیع کرنے سے نقصان لازم آئے گا۔ سو بعض احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت اور وضاحت سے کہہ دیا، ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن دو چیزوں کا خود اللہ تعالی نے ذکر کر دیا، یعلمہم الکتاب والحکمت، ہمارا نبی محمد معلم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کو پڑھاتا ہے الکتاب قرآن، والحکمت اور قرآن کا معنی جو ہم سمجھا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں دو چیزوں پر پابند کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان دو پر اشارہ ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تشریح، تفسیر۔ اور یہ معلوم ہے ہمارے اس کالے قانون کی کتابوں میں بھی آئین کی مجمل اور مختصر اور بعض اوقات مبہم یا غیر واضح ٹیکسٹ کی شروحات کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید جو آسمان سے ایک آئین جیسی منزل کتاب، جس میں بسا اوقات بہت غیر ضروری تفاصیل مذکور نہیں ہوتی، ان ساری تفاصیل کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیان کروا۔ جس طرح سب سے بڑی عبادت نماز، اس کے 5 اوقات اور ہر وقت کی نماز کی کل رکعات، اور فجر سے عشاء تک ان کے نام اور ان کی تسبیحات، اور قیام، قعود، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ ساری کی ساری تفاصیل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بالعمد نہیں دی کہ وہ سارا پریکٹیکل سے متعلق تھا۔ اقیم الصلاۃ کا حکم اتار کر اس کے اوقات، اس کی تفاصیل، اس کی ہیئات، اس کی رکعات، اس کی تسبیحات، سب کچھ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر اپنے نبی محمد رسول اللہ کو پڑھوایا، اور محمد الرسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اور اسی طرح ایمان، جو عبادت سے بھی پہلے کا اولین مرحلہ، چنانچہ وہ حدیث معروف ہے، صحابہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بڑے سفید کپڑے اس کے، بڑے سیاہ اس کے بال، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر،
لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، نہ وہ دور سے آیا لگتا تھا نہ قریب میں کوئی اس کو جانتا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار کوئی نہیں تھی، بال بھی اس طریقے سے بنے ہوئے تھے، فاسندہ رکبتیہ الی رکبتیہ، دو زانو ہو کے شاگرد کی منزلت میں نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، فلاں چیز کیا۔ سو ایمان و عقیدہ کے متعلق بھی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے یوں پڑھوائی۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھلائے، سوال کی شکل میں۔ سو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت اتاری، جس کو حدیث کہا علماء نے، ائمہ محدثین نے، اور اللہ رب العزت نے گارنٹیز پرووائڈ کر دی، ما ینطق عن الہوی۔ اے امت اسلام، یہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ یہ اپنی خواہش سے، اپنی من مرضی سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی محمد کے پیارے ہونٹوں سے ارشاد صادر ہوتا ہے اللہ ضمانت دیتا ہے وحی یوحی، یہ ہماری طرف سے بولتا، ہم اس کو پڑھاتے ہیں تب علمہ شدید القوی، اللہ اپنے نبی کو سکھاتا ہے تب جا کے محمد رسول اللہ گویا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ضمانت ہے، ما ینطق عن الہوی، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک ضمانت ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک دھمکی بھی بڑی خوفناک ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر یہ ہمارا نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام تقول علینا، ہمارے اوپر اپنی گرہ سے ایک جملہ قول تقول کر دے، ہم فوراً اس کو پکڑ لیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ حالانکہ معلوم و یقین ہے، ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً مستحیل و مستبعد ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رہتی نسلوں تک، قیامت کی دیواروں تک نبی سے ارشاد حدیث کا مقام متعین کرنے کے لیے یہ دھمکی بھی لگا دی، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ محمد ہمارا نبی ایک ٹکڑا ہم پر اپنی گرہ سے کہہ دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شاہرگ کاٹ۔ ہم تو قوال کے معنی نہیں جانتے نا، ہمارے ہاں تو قوال دین کا مصدر ہے۔ سویرے لاری اڈوں پر، پبلک پلیسز پر، ہوٹلوں میں قوالی لگتی ہے، ہوائی اڈوں پر رات بھر قوالی لگتی ہے۔ کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب یہ قوال کیا ہے، کیا روٹ ہے، یہ کیا ورڈ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ہم تو قوال کو آج محترم اور مصدر دینی سمجھتے ہیں نا۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے، تجربہ ذاتی عرض کرتا ہوں، کہیں گانا وانا بج رہا ہو اس کو روکے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مولوی داڑھی والا آ گیا، تو وہ گانا بند کر کے قوالی لگا دیتا ہے۔ اب قوال قائل سے تقول، قوال اس کا معنی ہذیان بکنا، غلط بات کہنا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لو تقول، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے غلط بات معاذ اللہ ہمارے خلاف کہہ دے، ہم نے نہیں اتارا لوح محفوظ سے، قلب محمد پر نہیں اتارا ہم نے وہ روایت، یہ اپنے پاس سے کہہ دے، تو قوال کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دل سے گھڑ گھڑ کے کہتا پتہ ہی نہیں بشر کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، مخلوق کون ہے، خالق کچھ پتہ ہی۔ واللہ کسی قوال کے چند ہذیان والے جملے کچھ دیر کان میں پڑ جائیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بے عقل و بے وقوف کہہ کیا رہا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر گارنٹیز پرووائڈ کی حدیث پاک کو۔ ایک جگہ فرمایا نحن نزلنا الذکر، یہ سب کچھ ہم اتارتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر فرمایا ما ینطق عن الہوی، یہ محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے تم کو ظہر کی 4 رکعتیں نہیں کہے گا، یہ جب کہے گا تو ہم کہہ رہے ہوں۔ یہ ہمارا نبی فجر کی 2 رکعتیں فرض، ظہر کی 4 رکعتیں فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ میں کہتا ہوں۔ اب کہا جو نبی دے دے اس کو لے لو، کیا معنی؟ غیر نبی کا دیا اتھینٹسٹی نہیں رکھتا، اسی لیے ابن سیرین تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان ھذا الامر دین، او طالب علم دیکھ یہ دین کا معاملہ ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھ لے دین کس سے لے رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ہمارا حال، واللہ ہم اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم سویرے پاؤ بھر 8 کلو دودھ کسی 2 نمبر سے خریدنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھا کرتا ہوں نماز پڑھی، اب نماز کے بعد گھر کو جانے کی بجائے وہ ڈول ہاتھ میں لیے کہیں جا رہا ہے، بھائی صاحب کدھر جا رہے کہ جی دودھ لینے، بھائی دکان تو قریب بھی ہے، کہتا جی نہیں دودھ خالص لے۔ واللہ میں سوچا کرتا ہوں دیکھو یہ آدمی ایک دن کا دودھ اگلے دن سویرے پھر ڈولنی پکڑ کے جائے گا، ایک دن کا مسئلہ، کچھ لسی، کچھ چائے، کچھ مہمان، کچھ بچے، اور اکثر سیانے آدمی 50 کے پیٹے میں ڈول پکڑ کے دودھ لینے جاتا ہے کہ میرے بچوں کو خالص دودھ ملے۔ اچھا اگر کہو بھائی دین خالص لے لے، دودھ ایک دن کا، دین ابد الآباد، کہتا چھوڑ یار ہم نے تو تک کے سجدہ ہی دینا ہے نا، جہاں موقع دیکھا دے لیا۔ کوئی ذرا سا کہہ دینا کہ یہ فلاں گوالا جو ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، اگلے دن اس کے تھڑے پہ آپ نہیں جاتے۔ اور کبھی نہیں سوچتا میرا بھائی کہ ایک دن کے دودھ کے لیے میں اتنا حساس، اور دین کے لیے کہاں سے ملے گا دین؟ کس سے لینا ہے؟ کون ڈپیوٹیڈ ہے آسمانوں سے دین دینے کا؟ کیا بنیاد ہے دین کی؟ اب بھلا اسلام آباد جیسے شہر میں کسی آدمی کو ہم یہ بات کہیں تو وہ کہے گا مولوی صاحب آپ آؤٹ ڈیٹڈ بات کر رہا۔ ان ھذا الامر دین،
ابن سیرین کہتا ہے، ابن سیرین تابعی رضی اللہ عنہ کہتا ہے یہ معاملہ دین کا ہے. ایک دن کا دودھ ہوگا چائے میں الا بلا میں ختم ہو جائے گا، یہ تیرا دین ہے، اس پر تیری قبر، تیرا معاد، تیری آخرت، حوض کوثر کا پانی، نبی کے ہاتھ کا، نبی کی سفارش قیامت کے دن کی، اس دین پر ہے. سوچئے آپ یہ ساری باتیں جو میں نے گنی، کیا میں اور آپ ان باتوں سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ دودھ سے تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے کہ جی میں تو چائے پیتا ہوں، اب روشن خیال ہوں کافی پہ آ گیا، مگر دین اور کیا معیار ہے ہمارا دین کے بارے میں؟ واللہ میرے بھائیوں، ذرا اپنے آپ کو یہاں جھنجھوڑیے، آپ کتنے ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں. میڈ ان فلاں، کہ دیکھو جی چیز لو تو اصلی لو. اچھا بھائی دین لو تو وہ اصلی نہ ہو. دین میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس معیار رکھا کہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کہے، اللہ کی قسم وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. میں اس کی گریوٹی، سینسٹیوٹی واضح کرنے کے لیے یہاں تک کہہ جاتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ایک طرف ابو بکر صدیق کی بات ہو اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ کی بات ہو، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی بات دین ہے، ابو بکر صدیق کی بات دین نہیں. اب آپ سوچئے ہمارے سارے فرقے مسلمانوں کے، سارے مولوی علماء اپنی جگہ، ہم یہ ایک معیار ڈراپ کرتے ہیں، ایک قاعدہ. محمد الرسول اللہ کی بات کچھ ہو اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی بات اس کے مخالف ہو، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہوگا. دین محمد کی بات ہوگی، عمر الفاروق کی بات دین نہیں ہوگی. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ تو کہہ رہا ہے نا، اللہ کی قسم محدث رسول اللہ کی بات کو حدیث کہے گا، صحابی کی بات کو قول کہے گا. محدث صاحب کتاب حدیث منتہا الی الصحابی یقال له الموقوف ومنتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له الحدیث. امت کے قرون اولا کے علماء اتنے حساس ہیں، کہتے ہیں جو بات صحابی تک پہنچے گی وہ موقوف کہلائے گی. موقوف اثر الصحابی، یہ صحابی کا قول ہے، حدیث رسول اللہ نہیں کہلائے گا. حدیث رسول اللہ کس کو کہیں گے؟ جو صحیح سند کے ساتھ متصلاً محمد الرسول اللہ تک پہنچتی ہے، وہ حدیث. کیونکہ اس نے دین ثابت کرنا ہے. اس نے دین ثابت کرنا ہے. ایٹامک وار ہیڈز کے لیے میزائل چاہیے ہوتا ہے کہ جی میزائل ٹیکنالوجی جتنی عمدہ ہوگی اتنی ہی کامیاب حکمت عملی جنگ میں ہو سکے گی، کیونکہ اس نے ایٹامک وار ہیڈ کیری کر. محدث یہ کہتا ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک صحیح سند کے ساتھ
متصلا مرفوعا الی النبی، پہلے استاد ہے، اس کے بعد اس کا راوی ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہے، پھر صحابی ہے، اور صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، امرنا رسول اللہ، فعل رسول اللہ۔ ھذا ھو الحدیث الذی یثبت الدین، حدیث یہ ہے جو دین ثابت کرے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑا الا بلا بولا جاتا ہے، حدیث کی تو آتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، حدیث کا جی کیا یقین ہے، حدیثوں میں تو جی بے شمار شکوک و شبہات و خرافات ہے معاذ اللہ۔ آج ہم حدیث کو ضرب لگاتے ہیں تاکہ دین کے اس بات پر ضرب لگے۔ ہم حدیث کو ضرب کس لیے لگاتے ہیں ہمارے اندر آج؟ اس لیے کہ جب حدیث ہٹ ہو جائے گی تو پھر کوئی بنیاد بچے گی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کو سنبھالا صحابہ کرام نے، اللہ کی قسم حدیث کو سنبھالا نبی کے شاگردوں نے، مسلمان درد مند حکمران خلفاء نے۔ فتن انسانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ تابعین کے زمانہ میں یہ خروج خارجی فتنہ اور رافضی فتنہ اور جبر اور قدر کا فتنہ اور اعتزال و ارجاء کا فتنہ، یہ معتزلہ، یہ مرجیہ، یہ جبریہ، یہ قدریہ، یہ رافضی، یہ خارجی، یہ سارے مسائل شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے یہ مسائل امت میں کھڑے ہوئے، اسی طرح علماء حدیث نے حدیث کی تلاش، اس کی چھان پھٹک، اس کا کرائیٹیریا، سٹینڈرڈ، اس کا معیار بہت سخت کر دیا تاکہ اللہ کا دین محفوظ رہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقل الثقات عن الثقات حتی یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم متصلا امر خص اللہ بہ المسلمین دون سائر الملل۔ ساری امتوں کے مقابل اللہ نے سند ایک ثقہ، اتھینٹک، صادق، سچا راوی اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، حتیٰ کہ وہ تابعی سے، تابعی صحابی سے، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ جبریل امین سے، جبریل امین رب اللہ رحمت للعالمین سے، رب العالمین سے، پورا دین ایک سند کے ساتھ ثابت پہنچتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دین میں کیا معیار ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ مسئلہ بہت کچا ہے، کچا مسئلہ۔ جتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس کچ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بلڈنگوں میں ٹیڑھ پن نظر آتا ہے تو مستریوں کو کام نہیں پاتا، انجینئرز نے پورا مسالہ، پورے اس کے سٹینڈرڈ کرائیٹیریا سٹرائک نہیں کیے ہوتے، تب خرابیاں آتی ہیں۔ اللہ کی قسم، جب یہ سارے اصول ضوابط مکمل کر لیے جائیں، ہر مسئلے کو محمد الرسول اللہ تک پہنچایا جائے تو کبھی امت میں اختلاف و خلل پیدا نہیں۔ بنیاد اس دین کی عقیدہ توحید ہے، معمار اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہمارا اب رمضان آ رہا ہے، اللہ اکبر، پر رمضان سے پہلے شعبان میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ کبھی آپ اس مہینے کی ہماری بدعات، واللہ میں کبھی سوچتا ہوں طالب علم بیچارہ آج نیا طالب علم کرے بھی کیا؟
ہم نے ہر مہینے کا اپنا ایک بہت بڑا بدعتوں کا پلندہ اکٹھا کر رکھا. رجب ہمارا مرجب ہے، شعبان ہمارا معظم ہے، اس میں ہم نے کنڈے بھرنے ہیں، اس میں ہم نے قبروں کی زیارتیں کرنی ہیں. ہم نے ہمارا دیسی خانہ صاف مذہب بنانے والا مولوی، اس نے اتنی بدعتیں، اتنی خرافتیں، اتنے اضافے کیے کہ لے کے ہم عید قربان سے، ذی الحجہ سے، محرم شروع کر کے ہر مہینے میں ہماری بدعتیں، اور ان بدعتوں کی 90% نانیاں، دادیاں، بوڑھیاں. اللہ کی قسم ہم وہ قوم امت بچے ہیں جن کا دین نانی، دادی، بوڑھیوں کا دین ہے. 70-80% اس سے بھی زیادہ ہمارا دین دادی اماں کرتی تھی، نانی اماں کرتی تھی. نانی اماں مل جاتی ہیں، ساتھ میں محلے کا، بغل کی مسجد کا ملا، مولوی، میاں صاحب بھی مل جاتا ہے. یہ مل کے دین سازی کرتے ہیں. وہ بوڑھیاں نرم دل، وہ مولانا بیچارہ کم علم و کم عقل، ہم نمبردار، چودھری، ناظم، نائب ناظم، نون قاف جیم دال کے چکر میں، وہ دین سازی کے چکر میں. واللہ اتنے مسئلے، اتنے من گھڑت مسئلے، ہر مہینے کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی خوبیاں، اس کے اندر مخصوص کام، کہیں قبروں کی زیارتوں کے، تو کسی مہینے میں لپائی کے، کسی مہینے میں کنڈے بھرنے کے، کسی مہینے میں کچھ اور پاپڑ بیلنے کے. اتنے مسئلے، قرآن و حدیث اس سے بالکل بری، اور ہمارا معاشرہ ان میں پھنسا ہوا. میں واللہ جمعہ پڑھانے نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اچھا کسی شہر سے گزرے، اب سیانی بوڑھی عورتیں، بہویں، بیٹیاں، ایک ایک بندہ، آدھ ایک بندہ، کوئی 10 عورتوں کے ساتھ اب قبر پہ، مزار پہ جا رہے. کوئی نظر گزارنے، کوئی نیاز بانٹنے، کوئی سلام پڑھنے. کہو تو سب ناراض. اچھا اس کا کسی کو فکر نہیں کہ اللہ ناراض ہوگا. میں جس بات کو دین سمجھ کے دین کو بگاڑ رہا ہوں، اس سے صاحب دین ناراض ہوگا، اس کا کسی کو نہیں. واللہ میں نے موٹر روک کے ڈرائیور سے کہا، خود دیکھا، اکثر 10 12 عورتیں اور ایک آدمی ساتھ. چلو بھائی، اب وہ مزارات بڑے سجے سجائے، گنبد، اور وہاں پہ شعبان اور سلام اور زیارتیں اور مناجات اور منتیں. ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے کہ بھائی دین کس کا ہے، کس سے لینا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ قبروں میں، مزاروں میں پڑے، درگاہوں، خانقاہوں پر بیٹھے مجاوروں سے لینا ہے؟ یہ اس سے لینا ہے جس کی ضمانت کوئی نہیں. یاد رکھو، اگر آپ نے دین اس سے لیا جس کی کوئی ضمانت نہیں، اللہ کی قسم آپ کا دین کوئی دین نہیں، وہ پانی والا دودھ. اور ہمارا بہت بڑی فیصدی، اجی مولوی صاحب آپ گستاخی کرتے ہیں، ہمارے تو بزرگ سارے یہ کرتے ہیں، بزرگوں کا دین. ہمارے گھر میں بڑے سارے ایسے کرتے تھے. قرآن مجید صاف کہتا، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. واللہ یہ میں اپنے ساتھ بیتی عرض کرتا ہوں، کتنے طالب علم بھائی ساتھی ایسے آئے، جب ان کو روکا یا ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو سارے بڑے بوڑھے یوں ہی کرتے. مان یہ آیت یاد آئی
کہ نبی پاک کے سامنے بھی لوگ یہ جواب دے دیتے تھے بل نتبعو ما الفینا ما وجدنا علیہ آبانا، بھئی ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ اللہ کہتا اولا کان آباؤہم لا یعقلون لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر تیرے باپ دادا ککھ جانتے نہ ہو تب بھی تو ان کی مانے گا۔ اچھا دیکھیں آپ ہماری ایک اور غلطی، ویسے ہم اسلام آباد کے ایجوکیٹ کالجینز فوراً کیا کہیں گے، چھوڑو پڑھائے بوڑھوں کو کیا، پرانے بوڑھوں کو کیا پتا تھا، اب زمانہ سائنس، اب ڈیولپمنٹ، اب ڈسکوریز، اب تو ہم کیمسٹری فزکس اور بڑے ایڈوانس سبجیکٹ ڈیلی ہر 2 سال کے بعد ہم ہر سبجیکٹ میں ایک نئی برانچ نکال کے ایک نیا مضمون متعارف کرواتے اس کو پڑھاتے، کہتے تھے یہ جدید ہے یہ پڑھو۔ اچھا بھائی اگر سائنس میں یہ جدید سٹینڈرڈ ہے تو پھر دین میں تو محمد قدیم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، پھر تو اپنے آبا پر کیوں رکتا ہے؟ میرے بھائیوں رمضان آنے والا ہے، میں نے یہ سارا کچھ اس لیے آپ کے سامنے کھولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اس دفعہ رمضان پار سال رمضان سے بہتر ہو۔ اور یاد رکھو اللہ تعالی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص نہ ہو، اللہ تعالیٰ دین قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بشری غلطیاں، انسان نوجوان فطری تقاضے چھوٹی موٹی غلطیاں، اللہ کہتا اچھا یہ میرا بندہ بشر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن جب بندہ دین میں ڈنڈی مارتا ہے اللہ کہتا میں نے کہا نہیں تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کر خالص دین کے ساتھ۔ جب ہم ایک دفعہ محمد معیار توڑ دیں گے اللہ کی قسم پھر ہمارا معیار اتنا ٹوٹے گا کہ ہر دور میں ٹوٹے گا۔ اور یہی وجہ ہے میں طالب علم اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دین میں اپنے ملا نے اپنی مسجدوں کے اپنی دادیوں نانیوں کے ماڈل دین بنا لیے تو ہماری حکومت کہتی ہے جب تو نانی دادی کی مانتا ہے تو صدر سفیر کی نہیں مانتا، اس کو ماڈل مان۔ جب ہم قرآن کو ایک جگہ حدیث کو دوسری جگہ رد کر دیں گے اور من مرضی کا دین چلائیں گے تو 2007 میں ہمیں اس کے ماڈل روشن خیالی، اعتدال پسندی اور رواداری اور آزاد خیالی یہ ماڈل ٹھوسے جائیں گے، پھر کیوں روتے؟ آج دیکھو نا، آج وہ بھی تو استاد دین ہی بنے ہوئے ہیں نا جو ہمیں کہتے ہیں جی نہیں قدامت پسندی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی، یہ سارے لفظ گالیاں دے کے کیا کہا جاتا ہے؟ روشن خیالی، رواداری، بردباری، فلاں باری۔ وہ کہتے ہیں یہ ماڈل بھی قبول کر۔ جب تم مسجد بیت اللہ اللہ کا گھر اس کی بجائے غیر اللہ کے گھر، مزار پر، مرقد پر، کسی بزرگ کی قبر پر جا کے ماتھا ٹیک سکتا ہے، پکار سکتا ہے، یا کا لفظ اللہ کی بجائے کسی غیر کو لگا سکتا ہے، تو پھر تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واپسی بھی جزوی کریں، اور بھائیوں واپسی کلی کرنی پڑے گی، کلی واپسی کرو۔ اللہ کی قسم کلی واپسی کیا ہے؟ دین کا کرائیٹیریا پہلے واضح کرو، دین کا معیار کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس، محمد معیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ وہ روایت عرض کی، گو کہ وقت تنگ ہے۔ 3 صحابہ ان نفر من الصحابہ، مدینہ کے باہر سے 3 لوگ مدینہ منورہ میں آئے، امہات المومنین کے ہاں گئے، نبی کی بیویوں کے پاس،
ہمیں گھر کا طریقہ بتلائیے، نبی پاک کیسے رہتے تھے۔ ساری معلومات جمع کر لی، باہر کی بھی اندر کی بھی۔ تینوں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے نبی پاک عبادت رات کو کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، نبی پاک روزہ رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، اور شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ کأنہم تقالوہا، صحیح بخاری شریف میں لفظ ہیں، انہوں نے تھوڑا جانا کہ یہ عبادت تو تھوڑی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص انسان دن بھر کام کرے، رات کو تہجد بھی پڑھے اور سو بھی جائے، اور اس کی بیوی بھی ہو، ایک نہیں زیادہ ہو، پھر وہ روزہ رکھے اور چھوڑ بھی دے، تو کہنے لگے کہ وہ تو چونکہ نبی ہیں تھوڑی عبادت بھی ان کے لیے بہت ہے، پر ہم تو چونکہ گناہگار ہیں ہم بہت عبادت کریں گے۔ ایک نے اعلان کیا میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے اعلان کیا میں شب بھر سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں، چھوڑوں گا نہیں، چلے گئے۔ یہ میں آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ واپس آئے، جب آپ تشریف لائے تو ساتھیوں نے یہ بات بتلائی، فرمایا ردوہم، جاؤ ان کو بلاؤ، وہ واپس آئے، تینوں طلب کر لیے، ان کو سامنے بٹھا کے پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہو جنہوں نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی، اللہ کی قسم، اما لفظ تنبیہ، واللہ اللہ کی قسم، انی بے شک میں لأخشاکم للہ واتقاکم لہو، میں محمد تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، اور میں رات کا کچھ حصہ تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ حصہ سو لیتا ہوں، اور میری بیویاں ہیں، فطری زندگی گزارتا ہوں، میں اللہ کی قسم تم سے زیادہ متقی ہوں اور زیادہ خشیت رکھتا ہوں۔ ذہن سازی فرمائی کہ معیار میں محمد رسول اللہ ہوں، تقوی کا، نیکی کا، روزے کا، نکاح والی زندگی کا، رات کی عبادت کا، دن کی عملی زندگی کا سٹینڈرڈ مجھ محمد کو رکھو، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ، محدث نے احسان کیا ہم پر، محدث نے اس نے ایک ذخیرہ ایڈٹ کر دیا، جمع کر دیا، ہم اس کو کتاب حدیث کہتے ہیں، اس کا ورق پلٹو تو وہ کتاب فقہ نکلتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، حدیث اور فقہ میں فرق کرنے والوں، یہ بات بھی مجھ طالب علم سے، عاجز خادم سنت رسول اللہ کی یہ بات لے جاؤ، اللہ کی قسم حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں محمد کے فرامین ذخیرہ حدیث ہے، پر بیان فقہ اسلامی ہے، فقہ اسلامی۔ اٹھاؤ کتاب حدیث کی، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب العلم اور کتاب الصیام، سارے چیپٹرائز کیا، پوری فقہ اسلامی کو ہر محدث نے اپنی کتاب میں چیپٹرائز کر کے اس کے اندر نہ اپنی رائے کہی، نہ اپنے استاد کا، نہ کسی غیر کا ذکر کیا، تو محمد رسول اللہ کا ایک سلائیڈ بنا دی۔ اللہ کی قسم 2007 میں اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم حدیث کی کتابوں سے چلتا پھرتا مدینہ منورہ محمد الرسول اللہ مسجد النبی میں صحابہ کے ساتھ جیتے ہنستے بستے زندگی گزارتے، آتے جاتے، عبادتیں کرتے، جنگیں لڑتے، امن قائم کرتے، صلح کو سب کچھ سلائیڈ بنا کے محدث نے دے دیا، لے تیرے نبی کا یہ پرنٹ ہے، اس کو لے۔ پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایام رسول اللہ و سننہ و احکامہ، اللہ کے نبی کے دن کیسے تھے، نبی کی سنتیں کیا ہیں، نبی کے حکم کیا ہیں، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کا لیل و نہار کیا ہے، نبی کا خوشی و غم کیا ہے، نبی کے اندر اور باہر کے تمام امور ہمیں محدث نے کتاب میں یوں سلائیڈ بنا کے دے دیے جیسے آپ سکرین پر پروجیکٹر پر کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ چلتا پھرتا مدینہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ لو اس پر عمل کرو، یہی فقہ ہے۔ صحابہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، اور صحابہ کی فقہ کی بنیاد محمد کی زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم آخری بات آج کے جمعہ کی، میں آپ کی خدمت میں ایک موتی پیش کرتا ہوں۔ صحابہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، طلحہ، زبیر، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، اما عائشہ، ان سے بڑا فقیہ قیامت تک کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ان فقہاء کی بنیاد لسان محمد ہے، محمد کی زبان۔ قال رسول اللہ، امر رسول اللہ، فعل رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، نبی کو دیکھا، نبی نے کیا، نبی نے کہا، نبی کی بات۔ وما علی الا اللہ۔